اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، جو کہ میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن افضل ترین دن ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اپنی برکات ہے، اسی طرح تمام دنوں میں سے جمعہ کے دن کو اپنی ہی فضیلت ہے، اپنی ہی برکات حاصل ہے اور یہ تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ تو اس دن ہمیں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے رستے سے کھینچ کر نیکی کے رستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہاں بہکے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے گنے ہوئے آدمی ہو، اور جو اللہ کے خالص کیے ہوئے ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں نا، اللہ انہیں کھینچ لاتے ہیں برائی کی گہرائیوں اور بے حیائی کی دلدل سے، اور جنہیں اللہ اپنے رستے کی طرف لانا چاہے پھر اللہ کہاں دیکھتا ہے کہ وہ کس ماحول سے ہے، کہاں سے ہے، کس نسل سے ہے، کس خاندان سے ہے یا کس سرزمین سے ہے، یعنی کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، بس وہ تو کھینچ لاتا ہے، اسے نکال لاتا ہے اور لے آتا ہے اسے صراط المستقیم کے رستے کی طرف، وسائل مہیا کرتا ہے، اس کے لیے رستے نکال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، دکھ دے کر آزمائشوں میں ڈال کر چھین لیتا ہے، کچھ عطا کر کے بس وہ واپس لے لیتا ہے اپنی جانب سے اور خاص کر لیتا ہے اسے اپنے لیے، پھر وہ بٹکنے کہاں دیتا ہے، پھر اس کے دل، آنکھوں اور کانوں پر باندھ دیتا ہے اپنی محبت کی پٹی، اور اگر کبھی وہ بٹکنے لگے تو کہتا ہے تم میرے لیے بنے ہو، تم مجھ سے محبت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا اور میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو دھو دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس میں تم ہمیشہ رہو گے اور ہمیشہ کی زندگی رہے گی، یعنی کہ ابدی زندگی ہوگی جس سے تم کبھی نہ نکل سکو گے، وہ ایسی دنیا ہوگی جہاں سے جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا، اور جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کریں، کیونکہ وہ جنت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حدیث مبارک میں جمعرات کی رات کو روشن رات اور جمعہ کے دن کو مبارک دن کہا گیا، ان دونوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ دو دن آپ نے ضائع نہیں کرنے، آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ کرنا ہے، 2 دن یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیں گے، جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جمعرات اور جمعہ کے دن ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی، اس عمل کو کرنے سے، اس کی برکت سے چرند پرند یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے، یہ ایک آزمایا ہوا عمل ہے اور اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے مستحق لوگوں تک پہنچانا بھی ضرور ہے۔ اس دن میں ایسی گھڑی ہے
کہ جس گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب آپ ان گھڑیوں میں اللہ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اس دن اللہ پاک سے سچے دل سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس دن کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہے۔ تو آپ نے اس دن جو ایک عمل کرنا ہے وہ عمل کیا ہے، اسے کس طرح کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، آپ نے جمعہ کی رات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ کے پاس دو اوقات ہیں، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن۔ جب بھی آپ کو مناسب لگے یا جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ نے 1000 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود پاک میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی زیادہ برکات ہے۔ درود ابراہیم کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا۔ اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ خاندان ابراہیم کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیم کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود پاک سے افضل ترین ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیاوی کاموں میں آسانی ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تمام تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی میں آخرت کے منازل میں آسانی ہوتی ہے، اور اس درود پاک کو معمولی سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک تو ایک جنت کا رستہ ہے، اس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے تمام درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس درود پاک پڑھنے کی، درود ابراہیم پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ یہ ہمارا وہم و گمان ہے، ہم اس کی فضیلت و برکات سے ناواقف ہیں کہ اتنی اس کی برکات ہیں۔ تو اگر ہم کثرت سے اس درود پاک کو پڑھیں گے تو نہ صرف ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے رزق میں کوئی تنگی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی پیشی ہے یا کوئی برکت نہیں تو بھی اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو سامعین، آج میں نے آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی فضیلت و برکات شیئر کی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔